کبھی اپنے محسوس کیا ہے کہ اب زندہ تو ہیں لیکن اندر سے جیسے سب کچھ ختم ہو چکا ہے؟ آپ ہنس رہے ہیں، لوگوں سے بات کر رہے ہیں، اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن دل کے اندر ایک آواز مسلسل کہتی ہے میں پہلے جیسا نہیں رہا۔ اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ انسان ایک دن میں نہیں ٹوٹتا، وہ آہستہ آہستہ ٹوٹتا ہے، ایک ناکامی سے، ایک ریجیکشن سے، ایک دھوکے سے، ایک کمپیرسن سے، اور پھر ایک دن وہ خود ہی اپنے بارے میں فیصلہ کر لیتا ہے شاید میں کافی نہیں ہوں۔ لیکن اگر مسئلہ یہ نہ ہو کہ اب ختم ہو چکے ہیں، اگر مسئلہ صرف یہ ہو کہ آپ کو خود کو دوبارہ بنانا ہے، اور شاید اس ریبلڈنگ کا آغاز وہاں سے ہوگا جہاں آپ نے سب سے زیادہ تکلیف محسوس کی تھی۔ زندگی میں کچھ لمحے ایسے آتے ہیں جب آپ کو لگتا ہے کہ سب کچھ آپ کے خلاف جا رہا ہے۔ آپ نے ایک خواب دیکھا تھا، محنت کی، امید رکھی، لیکن نتیجہ ناکامی۔ پھر آپ خود سے پوچھتے ہیں میرے ساتھ ہی کیوں؟ یہ سوال آپ کو کمزور کر سکتا ہے، لیکن ایک دوسرا سوال ہے جو پوری ڈائریکشن بدل سکتا ہے، یہ میرے ساتھ کیوں ہوا؟ اور ان دونوں سوالوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ پہلا سوال آپ کو وکٹم بناتا ہے، دوسرا سوال آپ کو لرنر بناتا ہے۔ ممکن ہے اب جس فیلیئر کو اپنی زندگی کی سب سے بڑی تباہی سمجھ رہے ہیں، وہ دراصل آپ کی زندگی کا وہ مقام ہو جہاں سے آپ کی نئی شخصیت بننا شروع ہو۔ لیکن اس کے لیے ایک چیز ضروری ہے، اپنی پرانی سٹوری پر یقین کرنا بند کرنا۔ فرض کریں اب بزنس شروع کرتے ہیں اور وہ فیل ہو جاتا ہے، کیا اس کا مطلب ہے میں ناکام انسان ہوں؟ نہیں، بزنس فیل ہوا، آپ نہیں۔ اگر ریلیشن شپ ختم ہو گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں میں محبت کے قابل نہیں۔ اگر امتحان میں نمبر کم آئے تو اس کا مطلب یہ نہیں میں انٹیلیجنٹ نہیں ہوں۔ لیکن ہمارا دماغ اکثر ایک واقعے کو آئیڈینٹی بنا دیتا ہے، ایک فیلیئر، پھر ایک لیبل، اور پھر وہ لیبل ہماری پوری زندگی کنٹرول کرنے لگتا ہے۔ یہیں سے ریبلڈنگ کا ایک اہم اصول سامنے آتا ہے، اپنے ساتھ ہونے والے واقعے کو اپنی آئیڈینٹی مت بننے دیں۔ اپنے فیلیئر ایکسپیرینس کیا ہے؟ آپ فیلیئر نہیں ہیں، آپ نے غلطی کی ہے، آپ غلطی نہیں ہیں، اور یہی فرق آپ کو دوبارہ کھڑا کر سکتا ہے۔ کبھی غور کیا ہے کہ انسان دوسروں سے کمپیرسن کے بعد خود کو کیسے دیکھنے لگتا ہے؟ وہ کامیاب ہو گیا، وہ مجھ سے آگے نکل گئی، اس کے پاس بہتر کریئر ہے، اس کی زندگی پرفیکٹ لگتی ہے۔ اور پھر آپ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں میرے اندر کیا کمی ہے؟ یہی احساس آہستہ آہستہ انیڈکویسی میں بدل سکتا ہے۔ آپ کو لگنے لگتا ہے میں کافی سمارٹ نہیں، کافی خوبصورت نہیں، کافی سکسیسفل نہیں، کافی ٹیلنٹڈ نہیں۔ لیکن یہاں ایک راز ہے، آپ دوسروں کی پوری زندگی نہیں دیکھ رہے، آپ صرف ان کی وہ تصویر دیکھ رہے ہیں جو وہ دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں، اور اپنی زندگی کے وہ حصے دیکھ رہے ہیں جنہیں آپ دنیا سے چھپانا چاہتے ہیں۔ تو پھر کمپیرسن کیسے فیئر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ سیلف ڈاؤٹ ہمیشہ یہ نہیں کہتا تم ناکام ہو جاؤ گے، کبھی وہ صرف اتنا کہتا ہے بعد میں کوشش کرنا۔ پھر آپ کہتے ہیں کل شروع کروں گا، اگلے ہفتے شروع کروں گا، جب حالات بہتر ہوں گے تب شروع کروں گا، اور دیکھتے ہی دیکھتے مہینے گزر جاتے ہیں، پھر سال، اور خواب وہیں رہ جاتا ہے۔ سب سے خطرناک بات یہ نہیں کہ آپ فیل ہو جائے، سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ
آپ کوشش ہی نہ کریں، کیونکہ فیلیئر آپ کو ایک لیسن دے سکتا ہے، لیکن ریگریٹ وہ بار بار ایک ہی سوال پوچھتا ہے، اگر میں نے کوشش کی ہوتی تو۔ اسی لیے اگلی بار جب خوف آپ کو روکے، خود سے پوچھیں، اگر میں فیل ہو گیا تو کیا ہوگا؟ پھر دوسرا سوال، اور اگر میں نے کوشش ہی نہ کی تو؟ آپ کے ماضی میں کچھ ایسی چیزیں ضرور ہوں گی جنہیں آپ بدلنا چاہتے ہیں۔ ایک غلط ڈیسیژن، ایک غلط انسان پر ٹرسٹ، ایک مسڈ اپارچونٹی، ایک ایسا وقت جب آپ نے خود کو کم سمجھا۔ لیکن ماضی کی سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ وہ گزر چکا ہے، آپ اسے دوبارہ نہیں بدل سکتے، لیکن آپ اس کا مطلب بدل سکتے ہیں۔ ایک شکست کو آپ اپنی ہیوملیشن سمجھ سکتے ہیں، یا اسے اپنی ٹریننگ سمجھ سکتے ہیں۔ ایک دھوکے کو اپنی بدقسمتی سمجھ سکتے ہیں، یا اپنی وزڈم۔ ایک ریجیکشن کو اپنی بے قدری سمجھ سکتے ہیں، اور ڈائریکشن واقعہ وہی رہے گا، لیکن اس کی کہانی اب بدل سکتے ہیں۔ اور شاید یہی ریبلڈنگ کی اصل شروعات ہے۔ اب ذرا خاموشی سے اپنے آپ سے پوچھیں، میں واقعی کیا چاہتا ہوں؟ نہ کہ والدین کیا چاہتے ہیں، نہ دوست کیا چاہتے ہیں، نہ سوسائٹی کیا چاہتی ہے، نہ انسٹاگرام کیا دکھاتا ہے۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ کیونکہ بہت سے لوگ پوری زندگی ایک ایسی زندگی بنانے میں لگا دیتے ہیں جو حقیقت میں ان کی اپنی خواہش ہی نہیں تھی۔ وہ کریئر چنتے ہیں کیونکہ سب نے کہا، وہ لائف سٹائل اپناتے ہیں کیونکہ سب کر رہے ہیں، وہ کامیابی کا ایک ایسا معیار بناتے ہیں جو کسی اور نے ان کے لیے بنایا ہوتا ہے، اور پھر ایک دن وہ کامیاب ہے کر بھی پوچھتے ہیں، میں خوش کیوں نہیں ہوں؟ شاید کیونکہ آپ نے اپنی زندگی بنائی ہی نہیں، آپ نے صرف دوسروں کا بلو پرنٹ فالو کیا۔ اگر آپ خود کو ریبلڈ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے خود کو آبزرو کریں۔ جب کوئی آپ کو کرٹیسائز کرتا ہے تو آپ اتنے ڈیفینسو کیوں ہو جاتے ہیں؟ جب کوئی آپ سے آگے نکلتا ہے تو آپ جیلس کیوں ہوتے ہیں؟ جب کوئی آپ کو ریجیکٹ کرتا ہے تو آپ خود کو ورتھ کیوں سمجھتے ہیں؟ جب کوئی آپ کی تعریف نہیں کرتا تو آپ کی کانفیڈنس کیوں گر جاتی ہے؟ یہ سوال انکمفرٹیبل ہیں، لیکن یہی کوسچنز آپ کے اندر چھپی ہوئی حقیقت دکھاتے ہیں۔ سیلف اویئرنیس ہمیشہ کمفرٹیبل نہیں ہوتی، لیکن جس دن آپ نے اپنے پیٹرنز دیکھنا شروع کر دیے، اسی دن آپ انہیں بدلنا بھی شروع کر سکتے ہیں۔ کبھی کبھی مسئلہ آپ نہیں ہوتے، آپ کا انوائرنمنٹ ہوتا ہے۔ اگر آپ ہر روز ایسے لوگوں کے ساتھ ہیں جو آپ کے خواب کا مذاق اڑاتے ہیں، تو کچھ عرصے بعد آپ خود بھی اپنے خواب پر شک کرنے لگیں گے۔ اگر ہر کانورسیشن نیگیٹیوٹی سے بھری ہو تو پازیٹیوٹی مصنوعی لگنے لگے گی، اور اگر آپ ایسے لوگوں کے ساتھ ہوں جو آپ کو بہتر بننے پر مجبور کرتے ہیں تو آپ کی سٹینڈرڈز بدلنے لگیں گی۔ اس لیے اپنے آپ سے پوچھیں، میرے آس پاس کے لوگ مجھے کس ورژن میں تبدیل کر رہے ہیں؟ یہ سوال بہت اہم ہے، کیونکہ بعض اوقات آپ کو خود کو ریبلڈ کرنے کے لیے خود کو بدلنے سے پہلے اپنا انوائرنمنٹ بدلنا پڑتا ہے۔ موٹیویشن اچھی چیز ہے، لیکن موٹیویشن انریلائبل ہے۔ ایک دن آپ بہت ایکسائٹڈ ہوں گے، اب میں اپنی لائف بدل دوں گا، پھر اگلے دن موڈ خراب ہوگا، انرجی کم ہوگی، اور پرانی عادتیں واپس آ جائیں گی۔ اسی لیے ریبلڈنگ صرف موٹیویشن سے نہیں ہوتی، یہ ڈسپلن سے ہوتی ہے۔ آپ کو ہر دن ایک جائنٹ سٹیپ لینے کی ضرورت نہیں، صرف چھوٹا سٹیپ۔ آج 20 منٹ پڑھیں، آج ایکسرسائز کریں، آج ایک ضروری کام مکمل کریں، آج وہ کام کریں جسے آپ کئی دن سے پوسٹ پون کر رہے ہیں۔ کہ چھوٹی کامیابیاں آئیڈینٹی بناتی ہیں، اور جب آپ بار بار خود سے کیا ہوا وعدہ پورا کرتے ہیں
تو آہستہ آہستہ آپ کا دماغ دوبارہ آپ پر یقین کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اپنے آپ سے یہ نہ کہیں میں کامیاب بننا چاہتا ہوں، بلکہ پوچھیں کامیاب انسان روز کیا کرتا ہے۔ اگر آپ ڈسپلنڈ انسان بننا چاہتے ہیں تو ڈسپلن کے مطابق ایکشن کریں۔ اگر کانفیڈنٹ بننا چاہتے ہیں تو انکمفرٹیبل سچویشن سے بھاگنا کم کریں۔ اگر ہیلتھی بننا چاہتے ہیں تو ہیلتھی ڈیسیژنز لینا شروع کریں، کیونکہ آئیڈینٹی صرف سوچنے سے نہیں بنتی، آئیڈینٹی ریپیٹڈ ایکشن سے بنتی ہے۔ آپ جو کام بار بار کرتے ہیں وہی آہستہ آہستہ آپ کی شخصیت بن جاتا ہے۔ اور یہاں ایک دلچسپ بات ہے، آپ کو اپنی نئی آئیڈینٹی پہلے فیل کرنے کی ضرورت نہیں، پہلے ایکشن لیں۔ احساس بعد میں آتا ہے، ذرا اپنے ذہن کی آواز سنیں۔ جب آپ فیل ہوتے ہیں تو آپ خود سے کیا کہتے ہیں؟ میں بے وقوف ہوں، میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، میرے اندر کچھ خاص نہیں۔ اب تصور کریں اگر آپ کا سب سے قریبی دوست یہی فیلیئر ایکسپیرینس کرے، کیا آپ اسے یہی کہیں گے؟ شاید نہیں۔ تو پھر آپ اپنے ساتھ اتنے سخت کیوں ہیں؟ اپنے آپ سے جھوٹ نہ بولیں، لیکن خود کو تباہ بھی نہ کریں۔ میں کچھ نہیں کر سکتا کے بجائے میں ابھی نہیں کر پایا لیکن سیکھ سکتا ہوں۔ یہ چھوٹا سا فرق آپ کے ایکشن کو بدل سکتا ہے۔ کچھ لوگ اپنی لائف ریبلڈ اس لیے شروع نہیں کرتے کیونکہ وہ پرفیکٹ بگننگ چاہتے ہیں، پرفیکٹ پلان، پرفیکٹ ٹائم، پرفیکٹ کانفیڈنس، پرفیکٹ سرکمسٹینسز، لیکن پرفیکٹ مومنٹ اکثر آتا ہی نہیں۔ زندگی میسی ہے، آپ کبھی کنفیوز ہوں گے، کبھی غلطی ہوگی، کبھی دوبارہ پرانی عادت آئے گی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ واپس زیرو پر آ گئے۔ پروگریس اسٹریٹ لائن نہیں ہوتی، کبھی آگے، کبھی پیچھے، کبھی رکنا، پھر دوبارہ اٹھنا۔ اصل کامیابی یہ نہیں کہ آپ کبھی نہ گریں، بلکہ یہ ہے کہ آپ ہر بار تھوڑا زیادہ سمجھ کر اٹھیں۔ دوسروں کو بلیم کرنا آسان ہے، حالات خراب تھے، اس نے میرے ساتھ ایسا کیا، مجھے موقع نہیں ملا، میرے پاس ریسورسز نہیں تھے۔ اور کبھی کبھی یہ سب واقعی سچ بھی ہوتا ہے، لیکن ایک وقت کے بعد ایک سوال ضروری ہے، اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ آپ ماضی کنٹرول نہیں کر سکتے، دوسروں کے ڈیسیژنز کنٹرول نہیں کر سکتے، دنیا آپ کے مطابق نہیں چلے گی، لیکن آپ اپنے اگلے ڈیسیژن کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ آپ کا اگلا قدم آپ کے ہاتھ میں ہے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں وکٹم مائنڈ سیٹ آہستہ آہستہ ختم ہوتا ہے اور پرسنل رسپانسبلٹی شروع ہوتی ہے۔ یہ بہت ضروری بات ہے، آپ کو خود کو ڈسٹرو کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کو اپنی پوری پرسنالٹی بدلنے کی ضرورت نہیں، آپ کو کسی اور انسان کی کاپی بننے کی ضرورت نہیں۔ آپ کو صرف یہ دیکھنا ہے میرے اندر کیا رکھنا ہے اور کیا چھوڑنا ہے۔ کچھ بلیفز چھوڑنے ہیں، کچھ ہیبٹس چھوڑنی ہیں، کچھ فیئرز چھوڑنے ہیں، کچھ ریلیشن شپس سے ڈسٹنس لینا ہے، کچھ ایکسکیوزز ختم کرنے ہیں، اور پھر اپنے اندر وہ کوالٹیز بلڈ کرنی ہے جو آپ واقعی چاہتے ہیں۔ ریبلڈ کا مطلب نیا انسان بننا نہیں، ریبلڈ کا مطلب اپنے بہتر ورژن کو سامنے لانا ہے۔ اب ایک آخری بات، اگر آپ اس وقت اپنی زندگی کے ایسے مقام پر ہیں جہاں آپ خود کو ناکام سمجھتے ہیں تو ایک لمحے کے لیے رک جائیں، اپنے ماضی کو دیکھیں، آپ کتنی چیزوں سے گزر چکے ہیں، کتنی بار گرے، کتنی بار دل ٹوٹا، کتنی بار آپ نے سوچا اب مجھ سے نہیں ہوگا، لیکن آپ یہاں تک پہنچے کیسے؟
آپ ابھی بھی یہاں ہیں، آپ ابھی بھی سیکھ سکتے ہیں، ابھی بھی بدل سکتے ہیں، ابھی بھی شروع کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ اور اب خود سے صرف ایک سوال پوچھیں، اگر آج آپ کو اپنی زندگی کا نیا چیپٹر لکھنے کا موقع مل جائے تو آپ اس کا پہلا جملہ کیا لکھیں گے؟ میں بدلوں گا، میں دوبارہ شروع کروں گا، یا شاید اب میں خود کو دوسروں کی نظر سے نہیں اپنی نظر سے دیکھوں گا۔ یاد رکھیں، آپ کی زندگی میں جو کچھ ہوا وہ آپ کی پوری کہانی نہیں ہے، وہ صرف چیپٹرز ہیں، اور سب سے دلچسپ چیپٹر وہ ہے جو ابھی لکھا ہی نہیں گیا۔ اس لیے اپنے ماضی کو اپنی سزا مت بنائیں، اسے اپنی ٹریننگ بنائیں۔ اپنی ناکامی کو اپنی آئیڈینٹی مت بنائیں، اسے اپنا لیسن بنائیں۔ اور اگر آج آپ کو لگتا ہے کہ اب بکھر چکے ہیں تو شاید یہی وقت ہے خود سے یہ کہنے کا، میں ختم نہیں ہوا، میں خود کو دوبارہ بنا رہا ہوں۔ اور یاد رکھیں، کبھی کبھی زندگی ہمیں اس لیے نہیں توڑتی کہ ہم ختم ہو جائیں، بلکہ اس لیے توڑتی ہے تاکہ ہم پہلی بار خود کو اپنی مرضی سے بنا سکیں۔